دریا سین سے لو اپنا لگائے ہوئے ہیں، لگائے ہوئے ہیں، لگا تو اے جوانوں اپنی جوانی پر ناز مت کرو. سرکار ایسا فرماتے ہیں اپنی جوانی پہ ناز مت کرو. نئے مالداروں اپنی مالداری پہ ناز کرو. آج تمہارے پاس عروج ہے، کل زوال بھی آ سکتا ہے. یا اپنی زندگی پر اطراء مت، کیونکہ یہ زندگی ہوئی ہی اس لیے ہے کہ اس کو ختم ہونا ہے. الذی خلق الموت والحیاء، حیاء اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا فرمایا اور حیات کو بھی پیدا فرمایا. جو جب سورج نکلتا ہے پورب سے اور پچھم میں غروب ہوتا ہے، یہ ہر دن کا مشاہدہ ہے. ہر دن کا آپ نے دیکھا، ہر دن صبح زندگی کی ابتدا سے لے کر بچپنے سے لے کر آج تک سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر غروب بھی ہوتا ہے. تو ایسا نہیں کہ وہ جب آیا تو دن بھر اب وہ یہ قیامت تک ایسا ہی رہے گا، نہیں، بلکہ اس کو نکلنا بھی ہے اور ڈوبنا بھی ہے. ایسے اے لوگوں تم کو بھی تمہاری بھی پیدائش ہوئی ہے، گویا کہ تمہارا طلوع دنیا میں، اور تم کو بھی جانا ہے. تو سرکار اسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہے فنا بعد بقا سب کو جہاں میں آسی. ابھی آپ حالت باقی میں ہیں. باقی تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفت ہے. اس کا مطلب وہ خود سے باقی ہے اور ہمیشہ باقی ہے. اور ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگوں کی جو بقا ہے یہ اللہ کے دیے سے اور چند دن کے لیے، چند ٹائم کے لیے، اور اس کے بعد پھر ہم اور آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. تو ہے فنا بعد بقا سب کو جہاں میں آسی. اور صرف انسان کو نہیں، جانور کو بھی مرنا ہے. ہمارے اور آپ میں کلچر میں اختلاف ہوتا ہے، سماج میں اختلاف ہوتا ہے، زبان میں اختلاف ہوتا ہے. بہار میں کچھ اور بولتے ہیں، بمبئی میں کچھ اور بولتے ہیں، بہار میں کچھ اور کھاتے ہیں، بمبئی میں کچھ اور کھاتے ہیں. یہاں تک کہ مسلک میں اختلاف ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے. مشرب میں اختلاف، مشربیت میں کوئی رشیدی ہے، کوئی رضوی ہے، کوئی اشرفی ہے. سب چیز میں اختلاف ہے. لیکن جب موت کے بارے میں آتی ہے بات، کسی کا اختلاف نہیں ہے. ہم مرنے گے، جب مرنا ہوگا تو اس کے لیے آپ کو اس کی تیاری کرنی پڑے گی. جب آپ بمبئی کے لیے ٹکٹ بناتے ہیں، بمبئی جانا چاہتے ہیں یا باہر جانا چاہتے ہیں، مہینے پہلے آپ ٹکٹ نکالتے ہیں. لیکن ہمارا یہ جو سفر ہے موت کا، اس کا کوئی وقت متعین تو ہے، مگر ہمیں اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا عطا فرما دیا. اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ کون کب کہاں مرے گا. اللہ کے رسول جانتے ہیں. یہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے، رسول اللہ کو اس کا علم نہیں ہے. حالانکہ قرآن مقدس کی بات یہ ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ عالم الغیب ہے اور وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا مگر اپنے رسولوں میں سے. الا من ارتضی من رسول، جس رسول کو چاہے وہ علم غیب عطا فرماتا ہے. تو رسول کو موت کا علم ہے. اسی لیے اس کی شہادت اس سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، اے عمر، ابو جہل یہاں مرنے والا ہے. لکیر کھینچ دی، ابو لہب یہاں مرنے والا ہے. اب اگر کوئی جنگ کی حالت میں کہیں بھی ہو، میرے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ اس کو یہاں مرنا ہے، تو وہ کہیں بھی اس کو وہاں نہیں پڑے گا. کیونکہ رسول اللہ کی جو بات ہوتی ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. رسول اللہ اپنے سے کچھ نہیں بولتے بلکہ جو حکم الہی ہوتا ہے. گویا کہ رسول اللہ کی زبان پہ خدا کا کلام ہوتا ہے. ایمان عشق و محبت فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام.
تو موت کا علم تو ہم کو اور آپ کو نہیں ہے، لیکن موت کا وقت متعین ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر گروہ کے لیے موت ہے۔ جب موت کا وقت آ جائے گا، جب موت کا وقت آ جائے گا تو نہ ایک ساعت، ایک منٹ، ایک سیکنڈ، نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے، ایک دم جس وقت آپ کی موت لکھی ہوئی ہے پروردگار عالم نے جس وقت آپ کی زندگی متعین کر دی ہے، اس سے ایک منٹ آگے نہ پیچھے۔ اس وقت کوئی کہے گا خود بیٹی بہار میں دی نہیں، چلنے والا نہیں، ابھی ہم نے نماز پڑھ رہے نہیں، تم کو زندگی دی گئی تھی اور اس لیے دی گئی تھی کہ تم دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے تم سامان آخرت کے لیے آخرت کی تیاری کرو۔ دنیا دار الاسباب ہے، دنیا مزرعہ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب اگر ابھی مکئی لگانے کا جو وقت تھا اس وقت آپ لگائیں گے تب آپ کو مکئی ملے گی نا۔ آپ کاٹنے کے بولے میں بہن دی، اب نہیں ہوگا، جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا۔ مرنے کے بعد اگر آپ چاہیں گے کہ اے اللہ کاش مجھے دوبارہ وقت مل جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ آپ کو وقت نہیں دے گا۔ جو وقت کرنا ہے وہ آج کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے حبیب آپ ارشاد فرماؤ کہ تم جس موت سے بھاگتے ہو، تفرون منہ، تم اس سے بھاگتے ہو، یہ وہ موت ہے کہ جو تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ ضرور تم کو آنے گی، ضرور موت آپ کے پاس آئے گی۔ اس کا آنا اتنا یقینی ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہ آسمان ہو سکتا ہے کہ آسمان ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آسمان اڑ جائے، ختم ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے وہ کبھی خلل نہیں ہو سکتا۔ یہ موت آتے ہونی اور آپ کہیں رہو، کوٹھی کے اندر رہو تو بھی آ جائے گی۔ أين يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، تم کہیں رہو، کسی حال میں رہو، موت آ کر رہے گی۔ ہم نے اپنے ہاتھ سے سینکڑوں نے ہزاروں کو دفنایا ہے۔ اس کے بعد جب ابھی کیا ہوتا ہے، جب جنازہ لے کر چلتے ہیں تو آپ اپنے بات کرتے جاتے ہیں کہ فلاں کے بارے میں، کسی کے بارے میں بات کرتے جاتے ہیں، جبکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جب جائے تو در سے عبرت حاصل کرے کہ یہ جو آج جا رہا ہے کل ہم کو بھی اسی کے جہاں وہ جا رہا ہے کل کو بھی وہاں جانا ہے۔ اس کے باوجود جو یہی بات کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ خاموش آخرت کو یاد کر کے جانا چاہیے، یا نہیں تو کم از کم درود پاک پڑھتے ہوئے جائے، کلمہ شریف پڑھتے ہوئے جائے، اور جنازے کے پیچھے پیچھے چلے۔ اگر آگے چل جاؤ تو پھر بہت دور چلے کہ دور سے دیکھنے میں آئے کہ جنازے کے ساتھ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم کو لوٹ کر جانا ہے کدھر؟ الی عالم الغیب والشہادہ، وہ جو غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے۔ غیب مطلب جو چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو چیز دیکھ رہے ہیں اس کو اللہ دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، لیکن جو چیز ہمارے پاس سے چھپی ہوئی ہے اس کا بھی عالم اللہ رب العزت ہے، وہ خود بخود ہے، اس کو کسی نے سکھایا نہیں۔ اب جب موت آتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقین موتاکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب جا کرنے کے وقت بیٹھے ہیں تو آپ کو یہ مت کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، آپ پڑھنے مت، آپ خود سے پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑھنے کی وجہ سے اس کو یاد آ جائے، وہ کلمہ شریف پڑھ لے، لقین موتاکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کرو، ارادہ کیے موت کو یاد کرو، صبح سے لے کر شام تک کون یاد کرتا ہے موت کو؟
ہے کسی کوئی یاد کرتا ہوگا موت کو؟ میرے آقا فرماتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کرو کیونکہ موت لذتوں کو مٹانے والی ہے، موت خواہشات کو مٹانے والی ہے۔ قسم خدا کی اگر آپ موت کو یاد کریں گے تو یقیناً آپ جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، حسد سے، بغض و کینہ سے، یہ سب سے آہستہ آہستہ ان گناہوں سے آپ بچتے رہیں گے انشاءاللہ، اور نماز کی پابندی دعا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ فرماتے ہیں اور اس پر آپ غور کریں تو گویا کہ وہ ایک جملہ نہیں سمندر ہے۔ جب موت کا وقت ہو جاتا ہے اور جب روح نکالی جاتی ہے تو اس میں دو گروہ ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ موت کے وقت مومن کی، جب مومن کامل مومن ہو، جس کو مومن کہا گیا ہے، ابھی ایمان مومن تو سب ہے الحمدللہ۔ میرے آقا نے فرمایا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، ہے نا؟ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے عرض فرمایا یا رسول اللہ وَإِنْ زَنَا مِنْ سَرَقَ، یعنی جو اس بات پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو نبی نے فرمایا فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، داخل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ وَإِنْ زَنَا سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرتا ہو یا چوری کرتا ہو، نبی نے فرمایا وَإِنْ زَنَا سَرَقَ، ہاں اگرچہ وہ چوری کرتا ہو زنا کرتا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سزا نہیں ملے گی، سزا تو ملے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے جہنم کی ادنا سزا کیا ہے؟ ادنا سزا یہ ہے کہ جہنم میں جب کوئی مومن داخل ہوگا اپنے گناہوں کی وجہ سے تو اس کو آگ کا جوتا بنایا جائے گا، آگ کا جوتا۔ اب آپ بتائیے جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ سے کوئی نسبت نہیں، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کو کئی مرتبہ دھکائی گئی، کئی سال، غالباً 100 سال تک یا 70 سال تک، بہتر روایت۔ اگر 70 سال مان لیجیے، 70 سال دھکانے کے بعد وہ آگ کیا ہو گئی؟ سفید ہو گئی۔ پھر 70 سال دھکائی گئی کہ وہ آگ سرخ ہو گئی، پھر 70 سال دھکائی گئی کہ وہ آگ کالی ہو گئی۔ اب وہ جہنم کی آگ کالی ہے۔ دنیا کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اگر آپ آج جائیے دنوں میں تو دور رہ رہے ہیں، اگر خاصا جس کو ہم لوگ چھچکن لگ جائے، چھچکن بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آپ بتائیے کہ جب جہنم میں اگر جو جہنم کی آگ جو کالی ہے اور اس کا جوتا پہنایا جائے گا جس کی وجہ سے آپ کا دماغ کھول رہا ہوگا تو اس کی سزا برداشت کر سکتا ہے، ہمارا برداشت کر سکتے ہیں۔ تو جب برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو ہم کو اور گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ تو حضور کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ چوری کرتا ہو یا زنا کرتا ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ وہ کرتا ہو پھر بھی وہ جنت میں جائے گا، مگر سزا ملنے کے بعد۔ اب سزا کب ملے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، 5 سال تک یا 10 سال یا 50 سال تک اس کی گارنٹی نہیں ہے، کتنے سال سزا ملے گی۔ ہم ایک منٹ تو بڑی بات ہے، ایک سیکنڈ ہم آپ کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ بھی دنیا کی آگ۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جو جہنم کی آگ میں جلنے والا دنیا کی آگ میں جائے تو وہ سو جائے گا، اس کو آرام ملے گا۔ اب بتائیے جہنم کی آگ کتنی خطرناک آگ ہے، یہاں تک کہ اگر سوئی کے ناک کے برابر وہ آگ دنیا میں آ جائے تو تمام دنیا والے کیا ہو جائیں گے؟ اس کی گرمی سے مر جائیں گے، اتنی اس کی گرمی ہوگی۔ تو جب یہ یقین ہے کہ ہم کو مرنا ہے اور جزا و سزا جزا بما کانوا یکسبون، آپ جو کمائیں گے اسی کی جزا آپ کو ملے گی۔ اگر اچھا کام کیا، اچھے عمل کیا اور عبادت بھی، آپ سے یہ مت سمجھیں ہم مومن ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، بے شک ایمان ہے، مگر قرآن مقدس کو آپ اٹھا کے دیکھیے جہاں بھی جنت کی بشارت دی گئی ہے وہاں آمنوا وعملوا الصالحات کا لفظ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ نہیں کہ ان الذین آمنوا فدخلوا الجنہ، ایسا نہیں ہے کہ جس نے ایمان لایا وہ جنت میں چلا گیا، قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ گویا کہ آپ کو اچھی چیزوں کی بشارت اس وقت ہے جب آپ کے پاس ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ تو جنت یقیناً وہ میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، وہ میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے۔ جنت مصطفیٰ کی ہے اور جنت میں وہی جائے گا جو مصطفیٰ کے
सच्चे गुलाम होंगे, जो मुस्तफा के वफादार होंगे, तो जिसे और जन्नत से क्या मतलब? कौन? वहाबी भी वहाबी नमाज पढ़ेंगे नहीं, वहाबी नमाज पढ़ता है। अभी आज मैं एक जगह गया, वहां से कहा गया कि सुन्नी लोग नमाज कहाँ पढ़ते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, सुन्नी नमाज नहीं पढ़ते हैं। इसी वजह से जो जाहिल तबका है, जो उनकी नमाज़ों को देखकर उनके जमात में शामिल हो जाते हैं, लुटा खर्चा हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीजों का सबूत हमारे पास है, दलील है कि ये सब चीज सही है। लेकिन नमाज जो तमाम इबादतों में अहम इबादत है, अभी मैंने एक हदीस पाक पेश कर अनवार के हवाले से कि जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, उसकी तकलीफ फरमाई, 300 परों से मुज़य्यन फरमाया, बेहतरीन खूबसूरत पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, परवरदिगार आलम तूने मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया। उसके शुक्राने में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी, और आपको पता है 2 रकात नमाज का क़याम कितना था? एक रकात का क़याम 20,000 साल, 20 घंटा नहीं, 20 मिनट नहीं, 20,000 साल उन्होंने नमाज अदा की, एक क़याम। फिर दूसरा क़याम फरमाया 20 दुना 40, तो जाहिर सी बात है क़याम में इतना वक्त लग रहा हो तो रुकू में कितना वक्त लगा होगा, रुकू में भी लगा होगा, सजदे में भी लगा होगा, कायदे में भी लगा होगा। उसके बाद जब नमाज आपने सलाम फेरा और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील तूने ऐसी इबादत की गोया तूने इबादत का हक अदा कर दिया, इबादत का हक अदा कर दिया। कौन? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह की बारगाह में उन्होंने अर्ज़ किया, या अल्लाह क्या मुझसे भी अफज़ल किसी की नमाज हो सकती है? मेरे खुदा ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील मेरे महबूब की जो उम्मत होगी, मेरे महबूब की उम्मत होगी, वो 2 रकात नमाज पढ़ेगी, वो भी ऐसी नमाज जिसमें ख़ुदानियात भी हो सकता है, सहव भी होगा, खैरात भी बढ़ेंगे। खैरात पढ़ेंगे नहीं, खैरात पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, 22 मार्च की हमारा ख्याल याद होता है, सही है कि नहीं? खैरात बढ़ते हैं। और ऐसा है मिशकात शरीफ में एक बाब है, बाबुल वसवसा, बाबुल वसवसा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से ग़ालिबन हदीस पाक मरवी है, वो इरशाद फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह जब मैं नमाज अदा करता हूँ, नमाज अदा करने में हमारे ख़यालात बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ नमाज में ख़यालात बढ़ते हैं बतक़ाज़े शरीयत। और वो जो ख़यालात जो बढ़ता है कौन मालूम है? युक़ाल लहू खिंज़ब, उसका नाम खिंज़ब है, शैतान। तो नबी ने इरशाद फरमाया कि जब सलाम फेरो, सलाम फेर के 3 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ लिया करो और थुथकार दो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं, मैंने ऐसा ही किया 3 मरतबा, मैंने ऐसा ही किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज में खुशू पैदा हो गई, अब वो चीज से दूर हो गई। तो बहरहाल वसवसा होता है। अल्लाह ने फरमाया कि जब मेरे हबीब की उम्मत 2 रकात नमाज पढ़ेगी, वो 2 रकात नमाज जाहिर बात है कि एक 5 मिनट पढ़ लेंगे, हो सकता है 4 मिनट में 2 रकात पढ़ने में ज्यादा वक्त हमको नहीं लगता है, बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं हम लोग। सुभान अल्लाह रब्बिल अज़ीम का कभी बोलते हैं। तो खुदा ने फरमाया कि ऐ जिब्रील तुमने जो नमाज पढ़ी, तुमसे अफज़ल उनकी नमाज होगी जिनकी नमाज में खता निशान भी होगा, सब भी हो सकता है। जिब्रील ने अर्ज़ किया, या अल्लाह मैंने तो एक क़याम 20,000 साल किया और उनकी नमाज जल्दी होगी, मुझसे कैसे हो सकती है? अल्लाह ने फरमाया इसलिए कि तुमने जो 2 रकात नमाज पढ़ी है मारे खुशी की पढ़ी है, अपनी मर्जी से पढ़ी है, लेकिन मेरे हबीब की उम्मत जो 2 रकात नमाज पढ़ेगी फजर की, वो मेरे हुक्म से पढ़ेगी, मेरा हुक्म और है, तेरी मर्जी और है। जिब्रील ने अर्ज़ किया, या अल्लाह उसका अजर क्या लेगा, उसका इनाम क्या लेगा?
اللہ نے فرمایا اس کا انعام جنت المأوا ہے، جنت المأوا۔ جبریل امین نے عرض کیا یا اللہ اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہوگی؟ اللہ نے فرمایا تم اس کی لمبائی چوڑائی دیکھنا چاہتے ہو؟ اب پتہ ہے دو پر جب وہ پھیلاتے ہیں تو 3000 سال کی مسافت کر لیتے ہیں۔ جب دو پر پھیلاتے ہیں 3000 سال کی مسافت، پھر جب سمیٹتے تو 3000 سال اور کتنے ہزار ہو گئے؟ 6000 سال کی مسافت۔ اب اس میں دیا ہے حضرت کے حوالے سے کہ جبریل امین 3000 سال تک اڑتے رہے اس جنت المأوا کی لمبائی چوڑائی دیکھنے کے لیے اڑتے رہے، اور 3000 سال کے بعد تھک کر بیٹھے اور عرض کیا یا اللہ میں نے کتنا حصہ اس کا طے کیا ہے؟ نصف یعنی آدھا، ثلث، تہائی یا ربع، چوتھائی، کتنا میں نے طے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے جبریل تم 3000 سال چلنے کے باوجود صرف ایک تم نے ایک گناہ طے کیا ہے۔ اتنی بڑی جنت صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی وجہ سے اگر مرد مومن کو ملے گی تو جو مرد مومن اگر پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ کی اطاعت میں گزارے، اس کو کتنا بڑا انعام ملے گا یہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے پاس سے نبی جانتے ہیں۔ نماز پڑھو، آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، فجر کی مطلب ایسا نہیں فجر کی نماز پڑھ لیجئے تو ظہر کی نماز ایسا نہیں ہے، وہ تو 5 وقت لازم ضروری ہے، وہ پڑھنا ہی پڑے گا، لیکن اس کا انعام کتنا بڑا ملے گا۔ اور لیکن آپ نماز اس لیے مت پڑھیے کہ آپ کو جنت ملے گی، وہ تو ملے گی۔ نماز اس لیے پڑھیے کہ ہم کو اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے تو ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے، ہر موڑ پہ کامیاب ہوتا ہے۔ جب میں سکندر میں پڑھتا تھا حضور زعیم العلماء جن کو سکندر کی زبان میں سرکار نبی کے نام سے یاد کرتے ہیں، ہمارے بڑے ابا حضرت علامہ مولانا غلام یاسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں لوگوں نے بتایا، یعنی مومن سے کہتے ہیں لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غم مت کرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کامیابی تمہارے لیے ہے۔ تو مومن کہتے ہیں آپ اس واقعہ سے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت علامہ حضور زعیم العلماء علیہ رحمۃ تشریف رکھے ہیں، لوگ آئے مرید بھی ہو رہے ہیں، اپنی اپنی عرضی پیش کر رہے ہیں، تو کسی نے عرض کیا حضور ایک عورت ہے جن پر 20 سوار ہے، اور بہت سارے حکیم کے پاس، طبیب کے پاس، باباؤں کے پاس لے کر گئے، لیکن مقصد حل نہیں ہوا، علاج نہیں ہو پا رہا ہے۔ حضور آپ کی بارگاہ میں ہم لوگ لائے ہیں، آپ ہدایت کرم فرمائیں۔ قسم خدا کی آپ سنیں گے تو کھڑا ہو جائے گا۔ میں نے سنا کہ ہمارے بڑے ابا حضور زعیم العلماء نے کچھ تلاوت نہیں کی، کچھ پڑھا نہیں، ارشاد میں قریب لاؤ، آپ نے صرف تھوک دیا، تھوک دیا، وہ عورت وہاں سے بھاگنے لگی اور بھاگتے بھاگتے گر گئی، اور اس کے بعد خبیث دور ہو گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں ارے شیطان کی کیا مجال ہے جو مومن کے تھوک کے بھی مقابلہ کر سکے؟ شیطان مومن کے تھوک سے بھی بھاگ جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں ہم کو شیطان نے بھلا لیا۔ اگر سچے مومن بن جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچے مومن اگر بنا ہو تو زعیم العلماء کی صورت میں دیکھو، سچے مومن کیا ہو تو مولانا شاہ صاحب کی صورت میں دیکھو، سچے مومن کیا ہو تو حضور مجمع البحرین کی صورت میں دیکھو۔ یہ سچے مومن ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سچے مومنین کے سچے پیروکار بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔